میں ایک ٹرین ڈرائیور ہوں۔ شادی کو کچھ مہینے ہوئے تھے۔ نئی نئی شادی کی غربت مجھے بے چین کر کے رکھتی تھی۔ میری ڈیوٹی 4 دن کی ہوتی تھی۔ میرے اندر کی مردانگی بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک دن ڈیوٹی پر ڈبے میں ایک خوبصورت لڑکی دیکھی جو کہ نیم بے ہوش حالت میں تھی اور اس کے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ اس لڑکی کو دیکھ کر میری نیت خراب ہو رہی تھی۔ اسے دیکھ کر میرا کھڑا ہو گیا اور پھر جیسے ہی میں نے اس کے سینے پہ ہاتھ ڈالا۔ میرا نام زاویار ہے۔ میں ایک چھوٹے سے خوبصورت شہر کا رہائشی ہوں اور پیشے کے لحاظ سے ٹرین ڈرائیور ہوں۔ میری زندگی کی پٹری پر ابھی کچھ ہی عرصے پہلے محبت اور اپنوں کی خوشیوں کا ایک نیا اسٹیشن آیا تھا۔ جی ہاں، میری شادی کو ابھی صرف 6 مہینے ہی ہوئے تھے۔ نئی نئی شادی، خوابوں سے سجی زندگی اور گھر میں انتظار کرتی ایک خوبصورت شریک حیات۔ لیکن میری ملازمت کا اصول ذرا مختلف تھا، بلکہ یوں کہہ لیں کہ ذرا کٹھن تھا۔ میری ڈیوٹی مسلسل 4 دن کی ہوتی ہے۔ روزانہ صبح جب میں اپنے شہر کے اسٹیشن سے ٹرین لے کر نکلتا ہوں تو سفر دوسرے شہر جا کر ختم ہوتا ہے۔ وہاں رات گزارنے یا آرام کرنے کے بعد اگلے دن پھر دوسری ٹرین چلاتے ہوئے واپسی کا سفر شروع ہوتا ہے۔ یوں آتے جاتے، گاڑیوں کی دیکھ بھال کرتے اور سفر کی تھکن سمیٹتے سمیٹتے ڈیوٹی کے 4 لمبے دن گزر جاتے ہیں۔ ان 4 دنوں کی جدائی میرے لیے بہت کٹھن ہوتی تھی۔ نئی نئی شادی کا خوبصورت وقت تھا اور اپنے جذبات اور قربت کی چاہت تو فطری بات تھی، لیکن فرض اور ملازمت کی ذمہ داری بھی انتہائی ضروری تھی۔ ایک بار یہی ہوا کہ میری ڈیوٹی تو 4 دن کی تھی، لیکن بدقسمتی سے ٹرین کے انجن میں کچھ تکنیکی خرابی آ گئی اور راستے میں ٹائم لیٹ ہوتا چلا گیا۔ 4 دن کا سفر طویل ہوتے ہوتے 6 دن میں بدل گیا۔ ان 6 دنوں میں گھر سے دور دل میں بس ایک ہی تڑپ تھی کہ کب یہ ڈیوٹی ختم ہو اور میں اپنے گھر پہنچوں۔ 6 دن کی سخت مشقت اور مسلسل سفر کے بعد بالا آخر میں گھر واپس لوٹا۔ اب میرے پاس 2 دن کی چھٹی تھی، جس کے بعد مجھے دوبارہ اپنی ڈیوٹی پر روانہ ہونا تھا۔ 6 دن کی لمبی جدائی اور تھکن کے بعد جب میں اپنے گھر میں قدم رکھا تو دل چاہتا تھا کہ بس اپنی شریک حیات کے پاس جاؤں اور سارے دنوں کی دوری اور تنہائی کو فراموش کر دوں۔ میں اپنے جذبات کے ساتھ اس کے قریب گیا، لیکن اس نے مجھے آہستہ سے روک دیا۔ اس نے بتایا کہ وہ اپنے خاص دنوں ماہواری سے گزر رہی ہے۔ اس بات پر مجھے شدید غصہ اور کوفت محسوس ہوئی۔ میں نے جھنجھلا کر اس سے کہا، میں پورے 6 دن بعد اتنی تھکن اور تڑپ کے ساتھ گھر لوٹا ہوں اور تم مجھے اب یہ بتا رہی ہو کہ تمہارے پیریڈ شروع ہو گئے ہیں۔ میرے لہجے میں ناگواری صاف نظر آ رہی تھی، لیکن کچھ ہی دیر بعد جب میرا غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہوا تو مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ میں سچائی جانتا تھا، اس کا بھی تو کوئی قصور نہیں تھا، یہ تو ایک فطری عمل ہے، لیکن میں خاموش ہو گیا۔ باقی کے 2 دن میں نے خاموشی اور آرام سے گزارے۔ 6 دن کے سفر کی تھکن تو دور ہو گئی، لیکن دل و ذہن میں ایک عجیب سی بے چینی باقی رہی۔ 2 دن کی چھٹی ختم ہوتے ہی تیسرے دن میں ایک بار پھر اپنی ڈیوٹی پر روانہ ہو گیا۔ پٹریوں پر دوڑتی ٹرین اور بے چین ذہن کے ساتھ اس بار کی ڈیوٹی میرے لیے عام دنوں جیسی نہیں تھی۔ ذہن پہلے ہی بے چین تھا اور اسی سفر کے دوران ٹرین میں ایک عجیب اور پراسرار واقعہ پیش آیا۔ کچھ گھنٹوں کے سفر کے بعد جب شام ڈھلنے لگی تو میں کھانا کھانے کی غرض سے ڈرائیور کیبن سے نکل کر پیچھے والے کیبن پورشن کی طرف بڑھا۔ ٹرین اپنی تیز رفتاری سے چل رہی تھی، لیکن جیسے ہی میں ایک سنسان پورشن کے قریب سے گزرا، میری نظر اندر ایک کوپے یعنی کیبن پر پڑی۔ وہاں کا منظر دیکھ کر میرے قدم وہیں جم گئے۔ اندر ایک بے حد خوبصورت لڑکی نیم بے ہوش کی حالت میں سیٹ پر پڑی تھی۔ اس نے سرخ رنگ کا نہایت دلکش لباس پہن رکھا تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ اس پورے پورشن میں اس کے پاس کوئی سامان نہ تھا، نہ کوئی ہینڈ بیگ اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی دوسرا مسافر تھا۔ وہ بالکل اکیلی اور بے سدھ تھی۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ ایک پل کے لیے کوئی بھی اسے دیکھ کر اپنے حواس کھو بیٹھتا۔ دوسری طرف میں جو پچھلے کئی دنوں سے جذباتی اور جسمانی طور پر اکتاہٹ اور بے چینی کا شکار تھا، اس کے روپ اور اس کی بے بسی کو دیکھ کر میرے اندر کا انسان ڈگمگانے لگا۔ میرا ڈنڈا کھڑا ہو گیا۔ میرے ذہن میں برے خیالات آنے لگے اور نیت میں خرابی پیدا ہونے لگی۔ میں خود پر قابو نہ رکھ سکا اور آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا اس کے قریب چلا گیا۔ وہ اب بھی بے سدھ پڑی تھی۔ میں نے اسے
کندھے سے پکڑ کر اٹھانے اور ہوش میں لانے کی کوشش کی، لیکن اس کے جسم میں کوئی جنبش نہ ہوئی۔ اسے یوں قریب سے دیکھ کر اور اس کی بے بسی کا احساس کرتے ہوئے میرے اندر کا شیطان مجھ پر حاوی ہونے لگا۔ میرے ذہن پر ہوس اور بے چینی اس قدر غالب آ چکی تھی کہ میں اپنے صحیح اور غلط کی تمیز بھولنے لگا تھا اور خود پر سے میرا کنٹرول ختم ہو رہا تھا۔ میرا ہاتھ جیسے ہی اس کے سینے کی طرف بڑھا، میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ تاریک ماحول اور بے قابو جذبات بھی مجھ پر مکمل طور پر حاوی ہو چکے تھے، لیکن جیسے ہی میں اس کے بالکل قریب ہوا، کھوپے کی مدھم روشنی میں میری نظر اس کے گلے میں چمکتی ہوئی ایک زنجیر پر پڑی۔ اس کے گلے میں ایک لاکٹ لٹک رہا تھا۔ میں نے غور سے دیکھا تو اس خوبصورت لاکٹ پر نہایت نفاست سے آیت الکرسی کنندہ تھی۔ آیت الکرسی کو دیکھتے ہی جیسے میرے سر پر ایک زوردار دھماکہ ہوا، میرے قدم وہیں کے وہیں جم گئے اور ہاتھ ہوا میں معلق رہ گیا۔ ایک لمحے میں میرے اندر کا گناہ کا بھوت کافور ہو گیا۔ مجھے یوں لگا جیسے غیب سے کسی نے مجھے جھنجھوڑ کر بیدار کر دیا ہو۔ مجھے فوراً اپنی پاک دامنی بیوی کا خیال آیا جو گھر میں میرا انتظار کر رہی تھی، اور اللہ کا خوف میرے دل پر چھا گیا۔ میں نے جھٹکے سے اپنے ہاتھ پیچھے کھینچ لیے، میرے جسم پر کپکپی طاری ہو گئی اور پیشانی پر پسینے کے پسینے چمکنے لگے۔ ہوس اور برے خیالات لمحوں میں غائب ہو چکے تھے اور ان کی جگہ ایک ہمدردی اور فرض شناسی نے لے لی۔ اب مجھے احساس ہوا کہ یہ انتہائی خوبصورت لڑکی کسی شدید مصیبت میں ہے، بے سود پڑی اور اسے کسی کی مدد کی ضرورت ہے۔ میں نے فوری طور پر اپنی نیت بدل لی اور ایک محافظ کی حیثیت سے اس کی جان بچانے اور اسے ہوش میں لانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے ایک پل ضائع کیے بغیر اپنے ساتھ موجود دوسرے ڈرائیور کو مدد کے لیے آواز دی۔ ہم دونوں نے مل کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش شروع کی۔ کچھ دیر کی تگ و دو کے بعد اس کی آنکھیں آہستہ آہستہ کھلیں۔ وہ شدید گھبرائی ہوئی تھی اور اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ اس نے ہکلاتی ہوئی آواز میں جو کہانی سنائی وہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے بتایا کہ وہ ایک لڑکی کے جھوٹے وعدوں محبت کے جال میں پھنس کر گھر سے نکلی تھی، لیکن وہ لڑکا مخلص نہیں تھا۔ سفر کے دوران اس لڑکی نے اسے جو کھانے پینے کی چیز دی تھی وہ نشاور تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا اسے کچھ یاد نہیں، نہ اسے یہ معلوم تھا کہ وہ لڑکا کہاں گیا اور اس کا سارا سامان کہاں گیا۔ وہ ایک معصوم لڑکی تھی جو دھوکے کا شکار ہو چکی تھی۔ ہم نے فوراً اگلے اسٹیشن پر ٹرین کو رکوا کر پولیس کو اطلاع دی۔ ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کی اور اس لڑکی کو بحفاظت پولیس کے حوالے کر دیا۔ اس واقعے کے بعد جب میں اکیلا اپنے کیبن میں بیٹھا تو میرے دل کی دھڑکنیں پرسکون تھیں۔ میں سجدہ شکر بجا لایا کہ اللہ نے مجھے ایک بڑے گناہ اور ذلت سے بچا لیا۔ اگر اس لڑکی کے گلے میں وہ لاکٹ نہ ہوتا اور میری نظر اس پر نہ پڑتی تو شاید آج میری زندگی، میری عزت اور میرا گھر سب داؤ پر لگ جاتا۔ شاید یہ اس کی اپنی پاک دامنی اور اللہ پر توکل ہی تھا جس کی وجہ سے اللہ نے غیب سے اس کی حفاظت فرمائی اور مجھے بھی گناہ کے اندھیروں میں گرنے سے روک لیا۔ اس دن میں نے سیکھا کہ اللہ اپنے بندوں کی لاج رکھتا ہے، شرط صرف یہ ہے کہ ہم اپنے دل میں خوف خدا کو زندہ رکھیں۔